شام کی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر میں خوب بارش ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ہری گھاس ابھی تک گیلی تھی۔ ڈرائیو وے کا فرش بھی پانی کی تہہ سے شیشے کی مانند چمک رہا تھا۔ وہ موسم سے جیسے بے نیاز سی لان کے وسط میں رکھی کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھی تھی۔ چائے کا کپ سامنے میز پر رکھا تھا اور اخبار کے صفحات گھٹنے پر پھیلائے وہ کوئی سیاسی کالم پڑھنے میں منہمک تھی۔ پڑھتے پڑھتے وہ چائے کا کپ بھی اٹھا لیتی اور ذرا سا گھونٹ بھر کر واپس رکھ دیتی۔ اس دوران بھی اس کی نگاہیں اخبار سے نہ ہٹتی۔ وہ سادہ گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، دوپٹہ شانوں پر پھیلا تھا، بال کندھوں تک آتے تھے، جنہیں اس نے کیچر میں ہاف باندھ رکھا تھا۔ سامنے سے بال ترچھے سے کٹے ہوئے تھے اور اتنے چھوٹے تھے کہ کانوں کے پیچھے نہیں اڑ سے جاتے تھے۔ جب وہ یوں ہی گردن جھکا کر اخبار پڑھنے میں محو ہوتی تو یہ چند لٹیں ماتھے پر جھول رہی ہوتی۔ دفعتاً میز پر رکھا اس کا موبائل ایک حرکت کے ساتھ بجنے لگا۔ اس نے کالم کی سطر پڑھتے پڑھتے ہاتھ بڑھا کر موبائل اٹھایا اور چہرے کے سامنے لا کر اسے دیکھا۔ رضا انکل کی کال تھی، ابا میاں کے بہترین دوست جو ہر دوسری شام یہیں پائے جاتے تھے۔ آج جانے کیوں نہیں آئے تھے؟ اس نے سبز بٹن دبایا اور فون کان سے لگا لیا۔ السلام علیکم رضا انکل، کیا حال ہیں آپ کے؟ وہ پھر سے کالم پہ نگاہیں جمائے کہہ رہی تھی۔ اس کی آواز میں وہی سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا جو اس کے چہرے بلکہ پوری شخصیت پہ چھایا ہوا تھا، وقار بھرا ٹھہراؤ۔ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ، تمہارے ابا میاں کا بھوت اترا انیکسی کو کرائے پہ چڑھانے کا یا نہیں؟ کہاں انکل، میری تو سنتے ہی نہیں ہیں، حالانکہ کہہ کر تھک چکی ہوں کہ ضرورت کیا ہے گھر میں شور کرنے کی۔ ہم دو لوگ ایک دوسرے کو بہت ہیں، مگر لے وہ آ ہی گئے۔ اس نے صفحہ پلٹتے ہوئے ابا میاں کو برآمدے کی سیڑھیاں اترتے دیکھ لیا تھا، جبھی ایک گہری ٹھنڈی سی سانس لی۔ بعض اوقات دو کو تیسرے کی ضرورت ہوتی ہے محترمہ۔ وہ جب بھی خفگی بھرا ناصحانہ انداز اپناتے اسے یوں ہی محترمہ کہتے تھے۔ ہمارا تیسرا اللہ ہے اور وہ ہمیں کافی ہے، اس نے دانستہ بلند آواز میں کہا اور فون ابا میاں کی جانب بڑھا دیا جو اس کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ رہے تھے۔ لیجئے، آپ کے دوست ہیں جو آج غلطی سے یہاں نہیں آئے۔ ابا میاں نے مسکرا کر سر جھٹکتے ہوئے فون تھام لیا۔ اس کی آواز رضا انکل نے سن لی تھی، جبھی خفگی سے بولے، لالا رخ سے کہو اگر میرا آنا اتنا ہی برا لگتا ہے تو آئندہ نہیں آؤں گا۔ فون کی آواز اتنی تھی کہ وہ سن سکتی تھی۔ بہت بہتر، یہی بات اسٹامپ پر لکھ کر دیں تو میں مانوں گی، وہ شگفتگی سے کہتی واپس اخبار کی جانب متوجہ ہو گئی۔ وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ مذاق کر رہی ہے، مگر وہ مذاق کرتے ہوئے بھی مسکراتی نہیں تھی۔ بس ایک ٹھہراؤ سا تھا چہرے پہ، اور وہی ٹھہراؤ لالا رخ کی ساری زندگی بن چکا تھا۔ سن لیا اپنی بیٹی کا جواب، اب بتاؤ میرے کام کا کیا بنا؟ کرسی کھینچ کر آرام سے بیٹھ لینے کے بعد اب ابا میاں فون پہ کہہ رہے تھے۔ ان کی بات کے جواب میں رضا انکل کچھ بتانے لگے تھے۔ آواز قابل سماعت تھی مگر وہ توجہ نہیں دے رہی تھی، سو سن نہ پائی۔ اچھا، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ فیملی ساتھ ہے یا اکیلا ہے؟ اچھا، بہن بھائی نہیں ہے تو ماں باپ بیوی بچے تو ہوں گے نا؟ اچھا، باپ نہیں ہے اور ماں؟ اچھا ٹھیک، تو وہ بھی کراچی سے آ رہی ہے یا یہ اکیلا ہوگا؟ ہاں، خیر ایک بندہ بھی بہت ہوتا ہے۔ میں تو کافی عرصے سے کہہ رہا تھا کہ اس انیکسی کو رینوویٹ کرواؤں گا، مگر یہ لالا اس بڈھے کی سنتی کہاں ہے، اپنی ہی مرضی کرتی ہے۔ لالا رخ نے صفحے سے نگاہ نہیں اٹھائی، ویسے ہی انہماک سے پڑھتی رہی۔ یہ تو اب بھی میں نے نورا سے کہہ کر انیکسی کی صفائی کرائی ہے، اسے کھولا ہے تاکہ یہ کرائے پر چڑھ سکے، ورنہ ہماری دختر نیک اختر کا بس چلے تو گھر میں پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کا داخلہ بھی بند کر دیں۔ خیر تم کاشان کو کہو کل ہی مستری مزدوروں کو بھیج دے ادھر تاکہ مرمت کا کام ہو سکے، ورنہ انیکسی رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ انہوں نے رضا انکل سے ان کے بیٹے کا کاشان کا نام لے کر کہا۔ کاشان اپنی بیوی کے ساتھ اکثر ان کی طرف چکر لگایا کرتا تھا اور ایسے بہت سے کام ابا میاں اس کے سپرد کرتے رہتے تھے
جنہیں وہ بخوشی انجام دیتا تھا۔ تو تمہارے دوست کا یہ بیٹا کب تک آ جائے گا؟ ٹھیک ہے، بس تم اس کو پتہ وغیرہ خود سمجھا دینا اور میرا نمبر دے دینا، میں بات کر لوں گا۔ فون بند کر کے انہوں نے میز پر رکھا اور اسے دیکھا۔ وہ اسی طرح اخبار کے مطالعے میں محو تھی۔ کرایہ دار مل گیا ہے، انہوں نے پرمسرت انداز میں اطلاع دی۔ میں تو اب بھی کہوں گی کہ اس کی ضرورت نہیں تھی، وہ پڑھتے ہوئے بولی۔ بس پھر نہ ہی کہو، وہ جیسے بگڑ کر کھڑے ہوئے۔ تم تو اس گھر کی ویرانیوں کی عادی ہو گئی ہو، مگر میں نہیں ہونا چاہتا۔ وہ خفگی سے بڑبڑاتے لمبے لمبے ڈگ بھرتے واپس اندر چلے گئے۔ لالا رخ نے اطمینان سے اگلا صفحہ پلٹا۔ وہ وقت گزر گئے جب اسے ایسی باتوں سے فرق پڑتا تھا۔ اب تو ہر شے میں جمود اور ٹھہراؤ تھا اور اس نے ان ویرانیوں کے ساتھ سمجھوتا کر لیا تھا۔ انیکسی سے صبح سے شور کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ پالش، پینٹ، مرمت، چیزوں کی اٹھا پٹخ، مزدوروں کا آنا جانا۔ انیکسی کے بیرونی برآمدے کے باہر مشینوں، ٹائلز اور ایسی چیزوں کا ڈھیر لگا تھا۔ وہ اسکول سے آئی تو سارے لان میں افراتفری دیکھی۔ کار پورچ میں کھڑی کر کے وہ باہر نکلی اور ایک نظر انیکسی پر ڈال کر اندر چلی گئی۔ وہ نظر خاصی بے نیاز اور بے پرواہ سی تھی۔ انیکسی کے برآمدے میں کاشان کے ساتھ کھڑے ابا میاں نے تعصب سے اس کی وہ نظر دیکھی اور سر جھٹک کر کاشان سے بات کرنے لگے۔ وہ بات جو ڈرائیو وے میں گاڑی داخل ہوتے دیکھ کر انہوں نے ادھوری چھوڑ دی تھی۔ وہ آتے ہی سو گئی، کھانا نہیں کھایا۔ سو شام میں جب وہ کچن میں کھڑی مائکرو ویو میں کھانا گرم کر رہی تھی، ابا میاں اور کاشان محو گفتگو اندر داخل ہوئے۔ اس نے پلٹ کر دیکھا۔ کیسے ہو کاشان؟ اور تب سے نہیں گئے یا دوبارہ آئے ہو؟ ابا میاں بھی تمہیں خواہ مخواہ تکلیف دیتے رہتے ہیں، اتنے ہلکان مت ہوا کرو۔ وہ بہت شائستگی سے کہتی ساتھ ساتھ کئی کام نپٹا رہی تھی۔ کھانا اس نے نکال کر الگ رکھ دیا تھا۔ اب فریزر سے کباب، رول، سموسے نکال رہی تھی۔ یہ تو میرا فرض ہے لالا رخ، اور آپ ٹھیک ہیں؟ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا اور ابا میاں کے ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ وہ لاکھ انکار کرتا مگر ابا میاں اسے ایک پرتکلف سی چائے پلوائے بغیر جانے نہ دیتے تھے۔ فرض تو خیر کسی اور کا تھا۔ وہ فرائی پین میں تیل انڈیلتے ہوئے ہولے سے بڑبڑائی۔ کاشان نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ گردن ذرا سی ترچھی کیے تیل ڈال رہی تھی۔ اس کی نگاہیں تیل کی گرتی دھار پر جمی تھیں۔ چہرے پر وہی ازلی سکون تھا۔ اس کی ان ٹھہری ہوئی باتوں کے سب عادی تھے، پھر بھی ہر بار کاشان چونک جایا کرتا تھا، لیکن پھر سر جھٹک کر پچھلے کام میں مگن ہو جاتا۔ بس ایک ہفتے کا کام ہے، آپ سر پر رہیں گی تو 6 دن میں یہ ختم ہو جائے گا، ورنہ 6 ہفتے لگائیں گے یہ لوگ۔ میں ڈیلی چکر لگاتا رہوں گا۔ یہ بندہ اچھا ہے، کام ٹھیک سے کرے گا۔ لالا رخ نے تیل کی سطح کو دیکھا۔ اس پہ بلبلے بننے لگے تھے، بہت ننھے، تقریباً نادیدہ سے بلبلے۔ اس نے جمے ہوئے کچے رول اٹھائے اور ایک ایک کر کے تیل میں ڈالتی گئی۔ ہر رول کی گرتے ہی شڑ شڑ کی آواز بلند ہوتی اور ان گنت بلبلے سفید رول سے علیحدہ ہونے لگتے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ تمام کمروں کو وہی پرانے آف وائٹ کے بجائے کسی اور رنگ میں پینٹ کرواؤں، تم کیا کہتے ہو؟ بالکل انکل، جیسے ہمارے لیونگ روم کا پینٹ ہے، ایک دیوار گہری سی گرین تو باقی تینوں بہت ہلکی سی گرین، اس طرح کی شیڈز اچھے لگیں گے۔ دوسرے چولہے پر اس نے توے کو چکنا کر کے کباب تلنے شروع کر دیے تھے۔ پھینٹے ہوئے انڈے میں لتھڑے کباب وہ گرم توے پر رکھتی گئی۔ رول اب ایک طرف سے سنہری ہونے لگے تھے۔ اس نے کفگیر سے ان کو پلٹا۔ اس کا کھانا ایک طرف ڈھکا اب ٹھنڈا ہونے لگا تھا۔ ہاں، یہی بہتر رہے گا۔ کل فیاض سے کہنا آ کر سپلٹ اور ACD کی فٹنگ کر جائے۔ چائے کو دم آ رہا تھا، وہ دونوں باتوں میں مشغول تھے۔ لالا رخ سنہری سنہری تلے ہوئے رول، سموسے اور کباب الگ الگ پلیٹوں میں نکالنے لگی۔ پھر اس نے کیبنٹ سے کوکیز کا جار نکالا اور کوکیز پلیٹ میں سیٹ کیے۔ فریش چاکلیٹ کیک فریج میں رکھا تھا، اس نے وہ بھی ساتھ میز پر رکھا اور چائے پیالیوں میں ڈالنے لگی۔ اس کے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے اور چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ کیا نام بتایا تھا تم نے اس لڑکے کا؟ ابا میاں ایک کوکی چکھتے ہوئے جیسے یاد کر کے پوچھنے لگے۔ فرحاد تیمور۔ اگلے سوموار تک تو آ جائے گا نا؟ جی، یہاں کسی ہوٹل میں رہ رہا ہے، ابھی اچھا بندہ ہے، میں ملا تھا۔
ابا کے ایک دوست کا بیٹا ہے، آپ نے بتایا تھا کہ انیکسی کرائے پر چڑھانی ہے تو ہم نے اسے کہہ دیا، وہ گھر ہی ڈھونڈ رہا تھا، مگر آپ تو جانتے ہیں اکیلے بندے کو پورشن آسانی سے نہیں ملتا۔ اسی پر ٹن کی آواز کے ساتھ وولف کلاک نے 6 بجائے۔ لالا رخ کے تیزی سے حرکت کرتے ہاتھ تھمے، اس نے چونک کر گھڑیال کو دیکھا اور پھر یکدم سب کچھ وہیں چھوڑ کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ چند لمحوں بعد وہ سنک کے پیچھے بنی دیوار گیر کھڑکی سے جو لان میں کھلتی تھی، ڈرائی وے پر تیز تیز قدموں سے چلتی گیٹ کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ کاشان اور ابا میاں اسی طرح باتیں کرتے رہے۔ انہوں نے ایک دفعہ بھی مڑ کر لالا رخ کو نہیں دیکھا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ وہ کدھر جا رہی تھی، انہیں پتا تھا کہ وہ روز شام کو 6 بجے کدھر جاتی تھی، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ وہ پچھلے 8 برسوں سے روز شام کو 6 بجے ادھر جایا کرتی تھی، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ ٹھیک 10 منٹ بعد جب وہ واپس آئے گی تو اس کے چہرے پر 8 برسوں کی تکان رقم ہوگی۔ اس لیے اسے جاتے اور واپس آتے دیکھنے سے وہ گریز کیا کرتے تھے کہ ان کا دل اسے یوں دیکھ کر بہت اندر تک کٹ جاتا تھا۔ ابا میاں، وہ قدرے خفگی سے انہیں آوازیں دیتی انیکسی کے برآمدے تک آئی تھی۔ برآمدے کے ستون کے پاس کھڑے ہو کر اس نے دیکھا اندر کو جاتا دروازہ پورا کھلا تھا اور ابا میاں لانج میں کھڑے نورا اور اصغر کو ہدایات دے رہے تھے یا شاید ان کے کام میں کیڑے نکالتے خفا ہو رہے تھے۔ نورا اپنے 14 سالہ بیٹے اصغر کے ساتھ بھاگ بھاگ کر کام نپٹا رہی تھی۔ انیکسی رنگ و روغن اور نئے پالش شدہ فرنیچر سے چمک اٹھی تھی۔ لالا رخ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آئی۔ برآمدے میں جہاں پہلے چپس کا کام تھا اب وہاں سفید لش لش چمکتا ماربل لگا تھا۔ اندر ایک بیڈ روم، اٹیچ باتھ، کچن اور ایک لیونگ روم تھا۔ اس نے لیونگ روم کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر سرسری سا اندر دیکھا۔ وہاں سے سارے گھر کا منظر دکھائی دیتا تھا۔ سب جگہ سفید ماربل کا کام ہوا تھا۔ لیونگ روم کی ایک دیوار گہری سے گرین اور باقی ہلکی گرین تھی۔ اندر بیڈ روم کے کھلے دروازے سے بھی یوں ہی پیچ کلر کے دونوں شیڈز کی دیواریں جھانک رہی تھیں۔ ابا میاں، اس نے انہیں پکارا۔ جی محترمہ فرمائیں۔ وہ نورا کو برہمی سے کچھ کہتے کہتے پلٹے۔ دوائی لی آپ نے؟ نہیں، اور نہ ہی میرا موڈ ہے۔ وہ سخت خفا لگ رہے تھے۔ موڈ ہو یا نہ ہو، یہ پکڑیں اور کھائیں۔ اس نے ٹیبلٹ اور پانی کا گلاس ان کے ہاتھوں میں تھمایا۔ ہٹاؤ، مجھے نہیں لینی دوا، عاجز آ چکا ہوں میں ان دواؤں سے۔ انہوں نے اکتا کر گلاس واپس اسے تھمانا چاہا مگر وہ 2 قدم پیچھے کو ہٹ گئی۔ نہیں کھانی تو نہ کھائیں، میں یہی گلاس اٹھا کر آپ کی اس نئی پینٹ شدہ دیوار پر دے ماروں گی تو آپ کو یاد آئے گا کہ لالا رخ کون ہے۔ مجھے یاد ہے کہ لالا رخ کون ہے۔ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھتے ہوئے دوائی نگلی اور پانی کا گلاس اسے واپس تھمایا۔ تم نے انیکسی کی تعریف نہیں کی؟ انہیں دفعتاً یاد آیا۔ ہاں، اچھی لگ رہی ہے، اس نے اسی ٹھہراؤ سے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اس نے بغیر کسی جذباتی احساس کے یہ فکرہ ادا کیا ہے۔ غیر دلچسپی، بے نیازی اور سنجیدگی۔ وہ 8 سال سے لالا کے اسی چہرے کے عادی ہو چکے تھے، پھر بھی ہر بار یہ چہرہ ایک نئے دکھ سے روشناس کراتا تھا۔ اس کے چہرے میں انہیں اور بہت کچھ یاد آنے لگتا۔ کرایہ دار 2-4 روز میں آ جائے گا۔ انہوں نے اس کی دلچسپی پیدا کرنے کی ایک ناکام کوشش کی۔ وہ سر ہلا کر واپس جانے کے لیے پلٹ گئی۔ کدھر؟ وہ جانتے تھے کہ مغرب کے قریب وہ کہاں جا رہی ہوگی، پھر بھی پوچھ بیٹھے۔ ایک نئے دکھ سے روشناس ہونے کے لیے۔ کھانا بنانے، وہ مڑ کر بولی۔ اس کی آنکھوں میں سنجیدگی تھی اور اس کا وہ 2 لفظی فکرہ ان کو بہت کچھ یاد کرا گیا۔ جاؤ، کھانا بناؤ، وہ دھیرے سے بولے اور رخ پھیر گئے۔ ان دونوں کا کھانا نورا دوپہر سے پہلے بنا لیتی تھی جو رات تک پورا ہوتا تھا، مگر ہر شام لالا رخ ایک برتن میں علیحدہ کھانا تیار کرتی تھی۔ وہ اس ریاضت کا عادی تھی، وہ جانتے تھے۔ وہ برآمدے کی سیڑھیاں اتر کر چلی گئی۔ ابا میاں نے ایک نظر اسے جاتے دیکھا اور پھر آنکھ کے کنارے کو انگلی سے پوچھا۔ لالا رخ ان کی طرح نہیں روتی تھی، وہ چپ چاپ اپنا کام کیے جاتی۔ کبھی کبھی ان کا دل کرتا تھا کہ وہ روئے، زور زور سے، اونچا اونچا، اپنے اندر کا غبار باہر نکال لے، مگر وہ روتی نہیں تھی، اور انہیں لگتا تھا کہ یہ آنسو اس کے اندر جمع ہو کر ایک سمندر بن جائیں گے اور ایک دن اس کو بہا کر لے جائیں گے، اور ابا میاں کو اس دن سے بہت ڈر لگتا تھا۔ آتش دان میں آگ جل رہی تھی۔ لالا رخ اس کے قریب کرسی ڈالے بیٹھی
घुटनों पे मैगजीन रखे बहुत इन्हमाक से पढ़ रही थी। उसके बाल कैचर में मुकैयद थे और वो पाँव ऊपर को समेटे बैठी थी। अब्बा मियाँ बड़े सोफे पर बैठे रिमोट पकड़े चैनल बदल रहे थे। वो किसी एक चैनल पर ठहरते नहीं थे, बार बार बटन दबाते। आवाज़ों का सिलसिला शुरू होता, फिर चैनल बदलने से 2 सेकंड के लिए थमता, फिर दोबारा शुरू होता। ये चक्कर काफ़ी देर से जारी था। आपका किराएदार नहीं आया? लाला रुख ने मैगजीन का सफ़ा पलटते हुए सरसरी से पूछा। वो जानते थे कि वो सिर्फ बात बराए बात पूछ रही थी। नहीं, शायद कल तक आ जाए। लाउंज में खामोशी छा गई। चैनल बदलने से टूटने जुड़ने वाला शोर सुनाई देने लगा। आज उसका फोन आया था, उन्होंने कहा तो उसने बुरी तरह चौंक कर सर उठाया। किसका? फरहाद का, उसी किराएदार का। वो टीवी पे निगाहें जमाए कह रहे थे, सो उन्होंने लाला रुख के ढीले पड़ते एहसाब को नहीं देखा। अच्छा, वो बेदिली से मैगजीन की जाने मुतवज्जा हो गई। मुझे बात करने के अंदाज से तो बहुत सुलझा हुआ लगा। कराची में घर है इसका, माँ बाप का अकलौता है, शादी अभी की नहीं है और बाप की डेथ के बाद माँ कराची में होती है। कह रहा था कि कुछ अरसे बाद माँ भी इधर आ जाएगी। वो पढ़ती रही। इंजीनियर है, मैकाट्रॉनिक्स में मास्टर्स से पढ़ा है। अच्छा, आजकल यहाँ इस्लामाबाद के किसी होटल में रह रहा है, ब्लू एरिया के करीब। उन्हें लगा उनकी बात सुन भी नहीं रही। उसके आने से रौनक हो जाएगी, है ना? मुबहम से जवाब दिया। मैंने उसे कह दिया है कि वो दोपहर और रात का खाना हमारे साथ खाएगा और इस मामले में वो हमारा मेहमान होगा, ना कि किराएदार। क्या जरूरत है किसी अजनबी को घर में दाखिल करने की? उसकी पेशानी पर जरा सा बल पड़ा। अजनबी को अपना बनते देर कितनी लगती है? बाज अजनबी बहुत आराम से करीब आ जाते हैं और बाज अपने बहुत आराम से दूर चले जाते हैं। उसकी निगाह मैगजीन से फिसलती हुई देखते कोयलों पर जा टिकी। सुर्ख होते कोयलों से नन्ही मुन्नी चिंगारियां उठकर फिजा में गुम हो रही थीं। अपनी मर्जी से कौन दूर जाता है लाला? ये तो किस्मत होती है जो दाव खेल जाती है और इंसान को पता भी नहीं चलता। हर दाव किस्मत नहीं खेलती अब्बा मियाँ, बाज दाव इंसान भी खेल जाते हैं इंसानों के साथ, और सबसे मोहलिक दाव तो यही होते हैं। फिर हम सारी उम्र इसी लकीर को पीटते रहते हैं, बच्चों की तरह रोते रहते हैं, मगर हाथ कुछ नहीं आता, हम तही दामा रह जाते हैं। वो दहकते कोयलों को देखती कहती जा रही थी। अब्बा मियाँ ने भीगी आंखों से उसे देखा। वो बोलती कम थी और जब बोलती थी तो ऐसी बातें ही किया करती थी। सब्र करो लाला, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। सब्र? वो हौले से बड़बड़ाई। सब्र ही तो कर रही हूँ अब्बा मियाँ। सब्र शिकवा ना करने को कहते हैं और मैं वही तो कर रही हूँ। वो दोनों के दरमियान तवील खामोशी छा गई। पसे मंजर में न्यूज़ चैनल की हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दे रही थी, मगर उसे सुन कोई नहीं रहा था। अब्बा मियाँ? उसने आतिशदान को देखते जैसे बहुत जोर से उन्हें पुकारा। वो हौले से बोले। मैं किसी को नहीं माफ़ करूँगी अब्बा मियाँ। मैं हशर के दिन एक एक का गिरबान पकड़ूंगी। आज तो वो बच गए हैं, उस दिन कोई नहीं बच सकेगा। उस दिन उनको चुन चुन कर ऐसी ही आग में डाला जाएगा जिसमें उन्होंने मुझे डाला है। मेरे सब्र की आग उन्हें राख कर देगी अब्बा मियाँ। मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी। वो कोयलों की सुर्खी स्याही को देखती बेखुदी के आलम में कहती जा रही थी। अब्बा मियाँ चुपचाप उसे देखे गए। माफ़ तो वो भी नहीं कर सके थे, न करेंगे, ये वो जानते थे। फिर भी वो ऐसी बातें करती तो उनके दिल पे छाया बोझ बढ़ जाता। खुदा जाने इस शब की सहर कब तलू होगी। चिकन बिरयानी की खुशबू सारे किचन में फैली थी। वह एहतियात से वजन देकर पतीले का ढक्कन बंद कर रही थी। अभी दम आ जाए तब तक वो रायता तैयार कर लेगी। सब्जियां सामने निकली रखी थीं, बस इनको काटना था। दही फेंटना रखा था। उसने जल्दी जल्दी रायता तैयार किया, उसे बड़े लंच बॉक्स में डालकर पैक किया। दम आ चुका तो पतीले को नूरा ने कपड़े में लपेट दिया। अब इसे गाड़ी में रखवा दो, मैं आ रही हूँ। वो सिंक की टूटी से हाथ धोते हुए बोली तो नूरा सर हिलाकर बाहर चली गई। वो पर्स और चाबियां उठाए लाउंज में आई तो आतिशदान के सामने शतरंज की छोटी मेज सजी थी। अब्बा मियाँ और रजा अंकल आमने सामने बैठे थे। अब्बा मियाँ ने अपने प्यादे को उंगलियों में पकड़ रखा था और लब दांत से दबाए बहुत गौर से बिसात को देख रहे थे। रजा अंकल आप कब आए?
اس نے ان کی آمد کی کوئی آہٹ نہیں سنی تھی، جبھی ذرا حیرت سے کہتی ان کے قریب آئی۔ جب آپ اپنا روزانہ کا پتیلا بنانے میں مگن تھیں، وہ سر اٹھا کر مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ تبھی خیر، مگر آپ تو مجھے اسٹامپ پر لکھ کر نہیں دے رہے تھے کہ آپ نہیں آئیں گے؟ وہ ارادہ میں نے چند روز کے لیے ملتوی کر دیا ہے۔ اور ایسا کیوں کیا؟ وہ سامنے صوفے پر بیٹھی جھک کر سینڈل کے سٹریپس بند کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تمہارے اس ابا میاں کی محبت کھینچ لاتی ہے، یا یوں کہیے کہ شطرنج کی محبت کھینچ لاتی ہے۔ اب یہ تو تمہاری مرضی ہے کہ تم کیا سمجھو۔ اچھا میں چلی۔ وہ سٹریپس بند کر کے اٹھی اور پرس اٹھا کے کندھے پر لٹکایا۔ کدھر؟ رضا انکل جانتے تھے، مگر کبھی کبھی یوں ہی سوال کر لیا کرتے تھے۔ یتیم خانے جا رہی ہوں کھانا دینے۔ پھر رک کر ابا میاں کو دیکھا۔ آپ کھائیں گے؟ بریانی ہے۔ حالانکہ وہ ان کا جواب جانتی تھی، پھر بھی پوچھ ہی لیا کہ ابا میاں کو بریانی بہت مرغوب تھی۔ نہیں، ہمارا کھانا بہت ہے، تم وہیں دے آؤ۔ بہت بہتر۔ وہ دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ رضا انکل اسے جاتے دیکھتے رہے، کچھ سوچ کر اچانک اسے پکار بیٹھے۔ سنو لالا۔ وہ دروازہ کھولتے کھولتے پلٹی۔ جی؟ وہی ٹھہراؤ بھرا سنجیدہ انداز جس میں برسوں کی مسافت کی دھول جمی تھی۔ تم تھکتی نہیں ہو لالا رخ؟ جیسے آپ کو شطرنج نہیں تھکاتی، ویسے ہی مجھے میرا کام نہیں تھکاتا۔ ہر شخص کی ایک عبادت ہوتی ہے، اور یہ کام میری عبادت بن چکا ہے رضا انکل۔ پھر عبادت میں تھکاوٹ کیسی؟ اس نے ایک گہری سانس لی، پھر سر ہلا کر گویا لاجواب سے ہو گئے۔ اللہ حافظ، وہ دھیرے سے کہہ کر باہر نکل گئی۔ رضا انکل ایک افسردہ سی سانس باہر کو نکالتے واپس بساط کی طرف پلٹے۔ ان کو بھی کاٹو، یہ ادھر سے بھی اکھاڑو، اور گملے کے پیچھے سے بھی۔ وہ حسب عادت نورا کے سر پر کھڑے ہو کر کیاریوں کی کاٹ چھانٹ کروا رہی تھی۔ ہفتے کا دن تھا اور اس کا آج آف ہوتا تھا، تو وہ ان 2 چھٹیوں میں گھر کے سارے کام نظر انداز رہ جانے والے کام کیا کرتی تھی۔ مالی آج پھر نہیں آیا؟ نہیں بی بی، کل کہہ رہا تھا کہ اس کی دادی فوت ہو گئی ہے، گاؤں جا رہا ہے۔ غالباً 3ری دفعہ فوت ہوئی ہے اس کی دادی، اس کو یاد کرا دینا۔ میں نے کہا تھا، پر وہ کہہ رہا تھا کہ دادے کو شادیوں کا بہت شوق ہے۔ نورا کینچی تیز تیز چلاتی پتے کاٹ رہی تھی۔ جانے دو نورا، اس کا دادا شاید 3 سال قبل پہلے دفعہ فوت ہو چکا ہے۔ کل تو اتوار ہے، اب سوموار کو ہی آئے گا۔ اسے کہنا شام میں مجھ سے مل کر جائے، ورنہ میں اس کے دادا سے ہی بات کروں گی اب۔ وہ ہاتھ میں پائپ پکڑے باری باری گملوں کو پانی دے رہی تھی۔ پانی کی دھار سے گملوں کی مٹی لبالب بھر جاتی تو وہ پائپ کا رخ دوسرے گملے کی طرف کر دیتی۔ گملوں اور کیاریوں میں اگے پودوں پر سے دھول اترنے لگی تھی۔ لہلہاتا ہوا سب رنگ نکھر گیا تھا۔ سارے لان میں گیلی مٹی کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی تھی، بارش کے بعد کی خوشبو جب آسمان دھل کر صاف ہو جاتا ہے۔ پانی بھی کتنی مقدس شے ہے بی بی، ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے، ساری دھول اور گرد بہا لے جاتا ہے۔ نورا کینچی کی نوک سے مٹی میں اگی خودرو جڑی بوٹی اکھاڑتے ہوئے بولی تھی۔ وہ اکثر یوں ہی فلسفیانہ باتیں کیا کرتی تھی۔ اس کی بیٹی 2 دفعہ بیوہ ہو کر بہت وقتوں سے 3ری دفعہ بیاہی گئی تھی۔ چھوٹی دونوں بیٹیاں پیدائشی معذور تھیں، بس ایک بیٹا ہی اس کا سہارا رہ گیا تھا۔ حالات نے اسے ایسا بنا دیا تھا شاید۔ پانی ہر شے نہیں دھو سکتا نورا، یہ زخم نہیں دھو سکتا، یہ دل کے داغ اور آگ کے جلے نشان نہیں دھو سکتا، مگر راکھ تو بہا کر لے جا سکتا ہے نا بی بی۔ وہ ذرا سا چونکی، پائپ ہاتھ میں ڈھیلا پڑا، دھار کا رخ بدل گیا۔ پانی نے اس کے پانچوں کو بھگو دیا تو اس نے فوراً پائپ سیدھا کیا۔ بہت سوچتی رہتی ہو تم نورا۔ بس بی بی، بندہ جو سوچے اچھا سوچے، ورنہ دماغ کھوکھلا ہونے لگتا ہے۔ یہ والی بھی نکال دوں؟ اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ نورا سر جھکائے مگن سے کام کرنے لگی۔ دفعتاً کسی آہٹ پر سر اٹھایا اور زور سے ہاتھ ہلایا۔ ہش پرے! اس نے کسی شے کو دور بھگانا چاہا تھا۔ لالا رخ نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دیوار کی منڈیر سے ایک بلونگڑا درخت پر پھلانگتا نیچے اتر رہا تھا۔ ہٹ پرے! نورا اسے بھگانے کو اٹھنے لگی۔ کیا کر رہی ہو؟ مت بھگاؤ اسے۔ وہ پائپ کیاری میں ڈال کر خفگی سے کہتی بلی کے بچے کی طرف آئی جو درخت کے تنے کے ساتھ چوکنا سا بیٹھا تھا۔ کیوں اس بے زبان کو بھگا رہی ہو؟ ایسے کسی کو دھتکاتے نہیں ہیں۔ وہ آگے بڑھی اور پنجوں کے بل گھاس پر بیٹھتے ہوئے
चच चच की आवाज निकालकर हाथ बढ़ाया कि बिलोंगड़ा करीब आए। उसी पल खुले गेट से कोई अंदर दाखिल हुआ था। वो घास पर पंजों के बल बैठी बिल्ली को अपने पास बुलाने की कोशिश कर रही थी। वो जो कोई भी था रुककर देखने लगा। मैं तो बीबी इसलिए कि पता नहीं जी किसकी बिल्ली है, ख्वाह घर में क्यों घुसाएं, गंद करेगी। नूरा शर्मिंदा हो गई। जानती थी कि लाला रुख को ऐसी बातें कितनी बुरी लगती हैं, फिर भी कोताही कर जाती। हमारा घर इस नन्हे से बच्चे के लिए छोटा तो नहीं है नूरा, इधर आओ मेरे पास। बलूंगड़ा उसके हाथ को सूंघता उसके करीब आ गया। उसने प्यार से उसके फर सहलाते हुए उसे बाजुओं में भर लिया। आइंदा कोई दरवाजे पे आए तो उसे धुतकारना नहीं, बेघर को पनाह दे देनी चाहिए। जाने उसे अपने ठिकाने का पता भी है या रास्ता भूल गया है। वो उसे बाजू में लिए प्यार कर रही थी। बिल्लियां रास्ता कभी नहीं भूलती बेबी, उनको मीलों दूर भी छोड़ आओ, ये फिर भी अपने घर वापस पहुंच जाती हैं। बलूंगड़े की नरम खाल सहलाती हुई उसकी उंगलियां लम्हे भर को थमी। उसकी आंखों में एक साया सा लहराया। काश इंसान भी बिल्ली जैसे होते नूरा। नूरा चंद लम्हे खामोश रही, फिर यकदम से उठते हुए लाला रुख का कंधा हिलाया। बीबी साहिब। उसने चौंक कर सर उठाया। गेट के साथ कोई खड़ा था, ऊंचा लंबा स्मार्ट सा शख्स। जीन्स के ऊपर ग्रे जैकेट में मलबूस उसके कदमों के करीब वो भारी भरकम सूटकेस रखे था। वो बलूंगड़े को बाजू में लिए नो वारिद को देखते हुए उठी। उसकी आंखों में अचंभा उभरा था। अस्सलाम वालेकुम। उनको अपनी तरफ मुतवज्जा पाकर वो कदरे गड़बड़ा गया। वालेकुम अस्सलाम। उसने उन्हीं संजीदा तासरात के साथ सर हिलाया। आप? मैं फरहाद हूँ, फरहाद तैमूर। जिस दानी साहब से बात हुई थी उनकी एनेक्सी किराए पर लेने के लिए। वो संभल कर अब खुशदिली से बता रहा था। अच्छा। उसने सर हिला दिया। अब्बा मियाँ का नया किराएदार। यही सोच कर वो नूरा की तरफ पलटी। इनको एनेक्सी में ले जाओ। चाबियों का गुच्छा एनेक्सी के बरामदे में मेज पर रखा है। वो फिर से बिल्ली की तरफ मुतवज्जा हो गई थी जो अब उसकी हाथ की पुश्त चाट रही थी। यज़दानी साहब घर पर हैं? नूरा के पीछे जाने के बजाय वो रुककर जरा झिझक कर पूछने लगा। नहीं। वो बिल्ली को देखती उसकी पुश्त पर हाथ फेर रही थी। वो चंद लम्हे लब काटता रुका रहा, फिर पलट गया। नूरा के अकब में एनेक्सी की सीढ़ियां चढ़ते हुए उसने एक दफा पलट कर उसे देखा। जरूर था, वो अभी तक बिल्ली को प्यार कर रही थी। वो बरामदे का दरवाजा खोलकर बाहर निकला। इधर उधर गर्दन घुमाकर देखा। वो सामने लॉन में कुर्सी पर बैठी मगन से अखबार के सफ़े पलट रही थी। सादा शलवार कमीज और ऊपर शानों पे फैली शॉल, कंधों तक आते बाल कैचर में आधे बंधे हुए वो दुनिया भर से लाताल्लुक सी लग रही थी। वो बरामदे की सीढ़ियां उतर कर लंबे लंबे ढक भरता लॉन की तरफ आ गया। सुबह बखैर। उसके मुकाबिल पड़ी कुर्सी की पुश्त पर हाथ रखे वो मुस्कुरा कर बोला तो लाला रुख ने जरा चौंक कर सर उठाया। सुबह बखैर। वो सरसरी से उसे देखकर फिर से अखबार की तरफ मुतवज्जा हो गई। अगर आप बुरा ना माने तो मैं इधर बैठ सकता हूँ? बैठ जाएं। वो अब इनहमाक से अपना पसंदीदा कॉलम पढ़ रही थी। वो कुर्सी खींच कर बैठ गया। मैं फरहाद हूँ, बुनियादी तौर पर एक इंजीनियर हूँ और फिलहाल इतना अच्छा घर मिलने पर बेहद खुश हूँ। नाइस। लाला रुख का चेहरा अभी तक अखबार पर झुका था। रात में जल्दी सो गया। जिसदानी साहब से मुलाकात नहीं हो सकी। कब तक आ जाएंगे वो आज? वो अपने दोस्त के साथ किसी के घर गए हैं, दोपहर तक ही आएंगे। आपके लाला रुख की पेशानी पर नन्ही सी सिल्वर पड़ी थी, यूं जैसे उसके मुताले में मुखल होते शख्स से उसे कोफ्त हो रही हो। दोपहर को आकर तो वो आराम करेंगे, फिर मैं शाम को ही मिल लूंगा। वो खुद कलामी के अंदाज में बोला। यही कर लीजिएगा। इस घर में सिर्फ आप दोनों रहते हैं? चंद लम्हे की खामोशी के बाद वो बरसबील तस्करा कह उठा। जी फिलहाल। किसी और को रहने आना है क्या? उसकी बात से वो यही समझा था। लाला रुख ने जरा सा चौंक कर सर उठाया, फिर होले से सर झटका। शायद। वो चंद लम्हे खाली खाली निगाहों से उसका चेहरा देखे गई, फिर उसके चेहरे से होती उसकी निगाह भटक कर आसमान तक चली गई। उसे नफी में सर हिलाया। नहीं, किसी को नहीं आना। आप यज़दानी साहब की बेटी हैं गालबन? लाला ने नफी में गर्दन हिलाई। तो फिर? वो जरा हैरान हुआ। मैं उनकी बहू हूँ। ओह। उसकी आंखों में वाज़ेह हैरत उभरी। आपके हस्बैंड किधर हैं? वो चंद लम्हे खामोशी से उसे देखती रही, फिर धीरे से गर्दन को जुम्बिश दी। वो इधर नहीं हैं। तो किधर चले गए?
جہاں کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا اور جہاں جانے والے واپس نہیں آتے، کسی دوسری اندیکھی دنیا میں رہ جاتے ہیں۔ وہ کہتے کہتے کہیں کھو سی گئی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری، اس کے چہرے پر تعصب گھل گیا۔ خیر۔ وہ ایک زرد رنج سانس لبوں سے خارج کر کے پھر سے اخبار کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ چند ثانیے بہت ملال سے اسے دیکھتا رہا، پھر ذرا ٹھہر کر بولا، کتنا عرصہ ہو گیا؟ کس کو؟ لالا نے سر اٹھایا، اس کے چہرے پر نہ سمجھی تھی۔ آپ کے ہسبینڈ کو؟ اس نے لالا کے دکھ کے پیش نظر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ 8 سال ہو گئے۔ یزدانی صاحب کے ایک ہی فرزند تھے؟ جی۔ وہ پھر سے کالم پڑھنے لگی تھی۔ وہ تو بہت دکھی ہوں گے پھر۔ یہاں ہر شخص دکھی ہے فرحات صاحب، سب کو اپنے اپنے دکھ لگتے ہیں، خوشی تو کوئی نہیں ہے، مگر جوان اولاد کا بچھڑ جانا بہت بڑا دکھ ہوتا ہے۔ دکھ کا کوئی پیمانہ نہیں ہوتا کہ ماپ لیں کون سا دکھ بڑا ہے کون سا چھوٹا۔ ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے اور ہر شخص کو اپنا دکھ زمین آسمان سے بھی بڑا لگتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے، ہر دکھ کی اپنی جگہ ہوتی ہے۔ وہ گہری سانس لے کر بولا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا اس کے سانس میں شامل ہو گئی تھی۔ بچے ہیں آپ کے؟ اور پوچھنے کے بعد اسے لگا اس نے کوئی بہت غلط بات کر دی ہے، کیونکہ لالا رخ کے چہرے پر یکدم بہت سا کرب ابھرا تھا۔ اس نے جھٹکے سے گردن اٹھا کر فرحات کو دیکھا، لب بھینچے۔ وہ جیسے بہت کچھ ضبط کر گئی۔ وہ نادم ہو گیا۔ سوری، میں پرسنل ہو گیا تھا، مجھے نہیں پوچھنا چاہیے تھا۔ میرے 2 بیٹے تھے، ایک 5 سال کا، ایک 3 سال کا، مگر حادثے عمریں تو نہیں دیکھتے۔ وہ حادثہ ہوا اور ان دونوں کو اپنے باپ کے ساتھ بہا کر لے گیا۔ اب اگر آپ کو کچھ اور نہیں پوچھنا تو میں جاؤں؟ وہ اخبار گویا پٹکنے والے انداز میں میز پر رکھ کر اٹھی اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ سنیے، وہ پکارا تھا۔ وہ برآمدے کی ستون کے قریب رکی اور پلٹ کر اسے دیکھا۔ اگر آپ کو ملازموں کی پریشانی ہے تو ہماری ملازمہ آپ کے ساتھ کام کر دے گی، میں اسے بھیج دیتی ہوں ابھی۔ نہیں، ہاں میرا مطلب ہے آپ اسے بھیج دیں، مگر ایک بات۔ وہ کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ وہی ستون کے ساتھ رکی کھڑی سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک بات کہنا تھی آپ سے۔ کہیے، میں سن رہی ہوں۔ حادثوں کا مقصد انسان کو مزید مضبوط بنانا ہوتا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ مسکرانا ہی بھول جائے۔ کبھی کبھی انسان کو مسکرا لینا چاہیے، ورنہ مسکراہٹ اجنبی ہو جاتی ہے، اور اس اجنبیت اور شناسائی کے کھیل میں انسان خود کو کھونے لگتا ہے۔ آپ کی ٹریجڈی قابل رکت ہے، مگر کبھی کبھی مسکرا دیا کریں۔ لالا رخ نے ایک خاموش لا تعلق نگاہ اس پر ڈالی اور پلٹ کر برآمدے کی زینے چڑھتی گئی۔ وہ خاموشی سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ چائے؟ اس نے یک لفظی اطلاع دیتے ہوئے چائے کا مگ ابا میاں کے صوفے کے ہتھے پر رکھا اور اپنا مگ لیے آتش دان کے قریب بچھی جھولنے والی کرسی پر آ بیٹھی۔ کرایہ دار سے ملاقات ہوئی تمہاری؟ وہ ریموٹ سے ٹی وی آن کرتے ہوئے یاد آنے پر پوچھنے لگے۔ جی۔ کیسا لگتا ہے؟ پتہ نہیں، مجھے انسانوں کی پہچان نہیں ہے۔ سب ایک سے نہیں ہوتے لالا رخ، انہوں نے نرمی سے اسے سمجھانا چاہا۔ مجھے تو سب ایک سے لگتے ہیں ابا میاں، کیونکہ جو میرے ساتھ ظلم کر گئے میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے، سو مجھے ہر چہرے کے پیچھے انہی چہروں کا گمان ہوتا ہے۔ وہ چائے کی گھونٹ بھرتے ہوئے بہت دھیمی آواز میں بولی تھی۔ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ ان سے حساب لے بھی لیا گیا تو مجھے کیا ملے گا ابا میاں؟ ان پر قیامت بھی ٹوٹ پڑے تو مجھے کیا پتہ چلے گا کہ میں تو ان کو جانتی بھی نہیں ہوں۔ پھر بھی حساب تو ان کا ہوگا نا، اس دنیا میں نہ صحیح، اگلی دنیا میں صحیح۔ قیامت بہت دور ہے ابا میاں۔ ہر شخص کی قیامت اس کی موت کے ساتھ آ جاتی ہے، انتظار کرو، ان کی قیامت بھی آ جائے گی۔ لالا رخ نے جواب نہیں دیا، چپ چاپ چائے کی گھونٹ بھرتی رہی۔ جانتی تھی کہ ابا میاں جو باتیں کہہ رہے تھے وہ اسے کم اور خود کو تسلی دلانے کے لیے زیادہ تھیں۔ اندر آ سکتا ہوں؟ آدھ کھلے دروازے پر مدھم دستک کے ساتھ وہ بولا تو ان دونوں نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فرحات تیمور چوکھٹ میں کھڑا تھا، جینز پہ سویٹر پہنے، ہمیشہ کی طرح فریش اور وجیح۔ آؤ آؤ بیٹا، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، ابھی نورا کو بلانے ہی لگا تھا، کب سے بھیجا ہے اور پلٹ کر نہیں آئی۔ ابا میاں گرم جوشی سے اٹھے اور آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ وہ بہت ادب سے جھک کر ان سے ملا۔ لالا رخ نے ایک لا تعلق سے نگاہ اس پر ڈالی اور ٹی وی اسکرین کو دیکھتے ہوئے چائے کا گھونٹ بھرتی رہی۔ بس شاور لینے میں دیر ہو گئی، دوپہر میں اس لیے نہیں آ سکا کہ آپ کی تھکن کا خیال تھا، بہت معذرت۔ وہ ان کے ساتھ بڑے صوفے پر ہی بیٹھ گیا۔
البتہ بیٹھتے ہوئے اس نے ایک نظر لالا رخ پر ضرور ڈالی تھی۔ السلام علیکم، ساتھ ہی شائستگی سے سلام بھی کیا، جس کا جواب اس نے سر کی جنبش کے ساتھ زیر لب ایسے دیا کہ وہ دیکھ ٹی وی کو ہی رہی تھی۔ تو میاں انیکسی کیسی لگی تمہیں؟ بہت زبردست، آپ نے اس کی رینوویشن بہت محنت کی ہے، میں خود کو آپ کے زیر بار محسوس کر رہا ہوں۔ ارے یہ تو میرا فرض تھا، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں گھر پسند آیا۔ ابا میاں واقعتاً بہت خوش تھے۔ لالا رخ کی نگاہیں ٹی وی اسکرین پر جمی تھیں۔ پسند تو چھوٹا لفظ ہے، اور نہ صرف گھر بلکہ مجھے اس گھر کے خالص سے مکین بھی بہت پسند آئے ہیں۔ اچھا؟ ابا میاں ہنس دیے۔ میں نے ممی کو صبح ہی فون کر دیا تھا کہ اب وہ جلد از جلد اپنی بہن کی خدمتوں سے فارغ ہو کر میرے پاس ادھر ہی آ جائیں۔ میری خالہ اصل میں بیمار ہیں اور ان کے بچے نہیں ہیں، تو ممی انہی کے پاس رہ رہی ہیں آج کل۔ اوہ آئی سی، اللہ ان کو شفا دے۔ کب تک آ جائیں گی تمہاری والدہ؟ بس انکل 1-1.5 مہینے تک خالہ کی اوپن ہارٹ سرجری ہونی ہے، جیسے ہی وہ صحت یاب ہوں گی ممی واپس آ جائیں گی۔ وہ یزدانی صاحب سے اب انکل پہ آ گیا تھا، مگر لالا رخ ان دونوں سے قطعاً بے نیازی سے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ چلو یہ تو اچھا ہو جائے گا، میں اس گھر میں رونق چاہتا تھا اور تمہاری فیملی سے خوب رونق ہو جائے گی۔ اس کی تو آپ فکر نہ کریں، وہ دھیرے سے ہنسا۔ اسی پل گھڑیال نے ٹن کی آواز کے ساتھ 6 بجائے۔ لالا رخ چائے کا مگ میز پر دھر کر تیزی سے اٹھی، سلیپر پہنے اور باہر نکل گئی۔ اس کے اجلت بھرے انداز پر فرحاد نے گردن موڑ کر ذرا حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ لاؤنج کا دروازہ پار کر گئی تھی اور کھلی کھڑکی سے اب گیٹ کی طرف جاتی دکھائی دے رہی تھی۔ خیریت؟ اس کے انداز سے وہ ذرا پریشان سا ہو گیا۔ ہاں خیریت ہے۔ ابا میاں نے ایک تعصب بھری سانس اندر کو کھینچی اور سر جھٹکا۔ تمہارا آفس تو یہاں سے قریب پڑتا ہوگا، کاشان کچھ ایسا بتا رہا تھا۔ جی، وہ جو پریشانی سے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا ذرا سنبھل کر سیدھا ہوا۔ قریب ہی ہے، 15 منٹ کی ڈرائیو ہے۔ گاڑی ہے تمہارے پاس؟ ابھی نہیں ہے، بس 2-4 دن تک نکلوا لوں گا۔ تب تک تم میری گاڑی استعمال کر سکتے ہو، اور پلیز اب تکلف نہ کرنا۔ اگر تم میری گاڑی استعمال کرو گے تو مجھے خوشی ہوگی۔ جی میں بالکل تکلف نہیں کروں گا، جب بھی ضرورت پڑی ڈھیٹ بن کر فوراً چابی مانگنے آ جاؤں گا۔ اسی پل لاؤنج میں دروازہ کھول کر لالا رخ اندر آتی دکھائی دی۔ فرحاد نے ذرا چونک کر اسے دیکھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات وہ نہیں تھے جو جاتے سمے اس نے دیکھے تھے۔ اب وہاں تھکن تھی، صرف اور صرف تھکن۔ شاید کرب بھی تھا، نارسائی کا کرب۔ وہ کچھ کہے بنا اندر اپنے کمرے کی سمت بڑھ گئی۔ فرحاد نے دیکھا ابا میاں نے تعصب سے سر جھٹکا تھا۔ لالا رخ کا چائے کا ادھ بھرا مگ یوں ہی میز پر رکھا تھا۔ چائے اب ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ کاغذ پہ بال پوائنٹ چلنے کی تیز تیز سی آواز کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ کاپیوں کا ایک ڈھیر سامنے رکھے بیٹھی تھی اور ہاتھ میں پکڑی کاپی کو سرخ پین سے چیک کر رہی تھی۔ آج اسکول میں بچوں کا ٹیسٹ ہوا تھا اور کاپیوں کا انبار لگ گیا تھا جسے وہ چیک کرنے اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ گھنٹہ ہو گیا تھا اسے کاپیاں چیک کرتے ہوئے اور ابھی بس آدھی ہوئی تھیں۔ دفعتاً اسے کسی طوطے کی بولنے کی آواز آئی، جیسے 2 پرندے بآوازیں بلند چہچہا رہے ہوں۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے کھڑکی کے پردے ہٹے تھے، لان کا منظر وہاں سے واضح تھا۔ کیاری کے قریب نورا کا بیٹا اصغر کھڑا ایک بڑے سے پنجرے کو درخت کی موٹی سی شاخ کے ساتھ باندھ رہا تھا۔ پنجرے میں 2 خوبصورت سے بڑے بڑے طوطے تھے۔ وہ ایک دم کاپی پھینک کر اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ لاؤنج کا دروازہ پار کر کے وہ بھاگتے ہوئے لان میں پہنچی۔ اصغر، اصغر! جتنے غصے سے اس نے پکارا تھا، اصغر ہڑبڑا کر پلٹا۔ پنجرا اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ پھر مشکل اس نے اسے سنبھالا۔ جی باجی! وہ ذرا سا سہم گیا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ وہ غصے سے کہتی تیزی سے اس کے قریب آئی۔ وہ جی یہ پنجرا باندھ رہا تھا اوپر۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، اور یہ طوطے کہاں سے پکڑے ہیں؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے جرح کر رہی تھی۔ میں نے نہیں پکڑے، قسم لے لو باجی۔ اچھا کھولو پنجرا اور چھوڑو انہیں۔ جی؟ وہ بیچارہ ہکا بکا رہ گیا۔ میں کہہ رہی ہوں کہ پنجرا کھولو اور ان طوطوں کو اڑاؤ۔ پر باجی یہ تو صاحب کے ہیں، میں کیسے؟ جس کے بھی ہیں انہیں پنجرے سے باہر نکالو، وہ اندر مر جائیں گے۔ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اسے درجے کوفت ہو رہی تھی۔ باجی یہ باہر کے طوطے ہیں، بہت مہنگے ہیں، صاحب تو مجھے جان سے مار دیں گے اگر میں نے۔ وہ صاحب آگے، آپ خود ہی بات کر لو جی، وہ ہکلا کر کہتا جلدی جلدی پنجرا باندھنے لگا۔
वो गुस्से से बल खाकर पलटी। फरहाद सामने से चला आ रहा था। शाम बखैर, मैं काफी देर से आपकी गुफ्तगू सुन रहा था, सोचा जरा मुदाखलत करके इस गरीब की जान बचा लूं। मेरे तोतों से क्या दुश्मनी हो गई आपको? वो मुस्कुराते हुए उसके सामने आ खड़ा हुआ। फरहाद साहब, उसने संजीदा निगाहों से उसका चेहरा देखा। तोतों को आपने पिंजरे में बंद किया है? जी। उसने सर इस बात में हिलाया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? शौक की कोई वजह नहीं होती। वैसे ये बहुत कीमती तोते हैं, पाकिस्तानी रुपयों में 5-6 लाख से कम नहीं होंगे। आपने इन्हें खरीदा है? लाला रुख की पेशानी पे शिकन पड़ गई। जी, और तभी मैंने पूरे इस्तेहकाक से उनको इस पिंजरे में रखा है। उसने इस्तेहज़ाइया सर झटका। जिसने खरीदा उसे खरीदने का इख्तियार न था, और जिसने बेचा उसे बेचने का इख्तियार न था। 5-6 लाख? कितनी कम कीमत लगाते हैं आप लोग किसी जीते जागते वजूद की। यह हक किसने दिया आपको कि किसी मजलूम को पकड़कर बेचते और खरीदते फिरें? जिंदगियां बिकाऊ माल नहीं होती फरहाद साहब, मगर काश कि आप समझें। वो तासुब से कहती वापस जाने को मुड़ी। 1 मिनट लाला रुख, वो पीछे से पुकार उठा। उसे जाते हुओं को पुकारने की बहुत बुरी आदत थी। लाला रुख ने जरा सी गर्दन मोड़ी। फरहाद होले से मुस्कुराया और एक हाथ से शाख से लटकते पिंजरे का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा बड़ा था। जैसे ही खुला, तोते पर फड़फड़ाते हुए बाहर को उड़ गए। अब खुश हैं आप? वो सीने पर बाजू लपेटे चंद कदम चलकर उस तक आया। आप ये मेरी खुशी के बजाय अल्लाह की रजा के लिए करते तो अच्छा था, क्योंकि इसका बदला मैं आपको नहीं दे सकती। वो उसी ठहरे हुए अंदाज में कहकर आगे बढ़ गई। वो यूं ही खड़ा कितनी ही देर उसे जाते देखता रहा, फिर मुस्कुराकर सर झटका और नेक्सी की जानिब चल दिया। उस रोज वो किसी काम से यतीम खाने आया था और उस वक्त रिसेप्शन काउंटर पे कोहनी टिकाए खड़ा वहां बैठे क्लर्क से कुछ कह रहा था जब एकदम रुका। उसे सामने कॉरिडोर से लाला रुख आती दिखाई दी थी। सर पर दुपट्टा ओढ़े, कंधे पर बैग लिए वो लाताल्लुक सी चलती जा रही थी। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, क्लर्क को उजलत में कहकर वो तेजी से आगे बढ़ा और उसे पुकारा। लाला रुख। वो बाहर खुलने वाले ग्लास डोर की जानिब बढ़ रही थी। आवाज पे चौंक कर रुकी और इधर उधर गर्दन घुमाई। फरहाद तेज कदमों से चलता उस तक आ रहा था। जी लाला रुख, आप इधर? वो उसे देखकर बहुत हैरान हुआ था। जी। वो कंधे पर लटकते पर्स के स्ट्रैप को पकड़े खड़े खड़े बोली जैसे जाने की जल्दी हो। मगर खैरियत थी? कुछ काम था। शायद उसे वजाहत से कोफ्त हो रही थी। काम? वो अचंभे से बोला। इधर यतीम खाने में? फरहाद साहब, मैं आपके आगे जवाब दे नहीं हूँ। वो जरा सख्त लहजे में बोली। बहरहाल मैं यहाँ खाना देने आई थी। अच्छा। वो जैसे अब भी नहीं समझा था, मगर कुछ पूछने से गुरेज किया। मैं जाऊँ? जी। 1 मिनट, आप घर जा रही हैं? जी हाँ। वो बादल नखवास्ता रुकी थी। मुझे भी घर ही जाना है, तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। शुक्रिया, मेरे पास कार है। ये तो और अच्छी बात है। फिर आप मुझे ड्रॉप कर दें, क्योंकि मेरे पास कार नहीं है। वो धीरे से हंसा। लाला रुख ने गहरी सांस अंदर को खींची और बहुत जब्त से बोली, आए। वो कहकर दरवाजे की जानिब बढ़ गई। शुक्रिया। फरहाद मुस्कुराता हुआ उसके पीछे आया। उस रोज मैंने आपको खाने का पतीला गाड़ी में रखवाते देखा था। मुझे बहुत तजस्सुस हुआ था कि आप इतना सारा खाना किधर लेकर जा रही हैं, मगर पूछना अच्छा नहीं लगा। इधर यतीम खाने में आपको देखकर बहुत हैरत हुई, इसलिए पूछ बैठा। मैं इधर एक दोस्त मिलने आया था, रियाज आगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से है। मैं नहीं जानती। उसे शाने उचका दिया और ड्राइव करती रही। आप क्या रोज यहाँ खाना लेकर आती हैं? वो विंड स्क्रीन के पार फैली गीली सड़क को देख रहा था, जो रात की तारीकी में स्ट्रीट लाइट से रोशन लग रही थी। जी। वही मुख्तसर जवाब। और ये सारा खाना आप अपने हाथों से बनाती हैं? जी। अगर आप बुरा न माने तो मैं पूछ सकता हूँ कि क्यों? क्या क्यों? उसने एक्सेलरेटर को पाँव से मजीद दबाया। इतनी मेहनत क्यों करती हैं आप? मेरा मतलब है हर रोज इतनी मुशक्कत उठाना। आप जॉब भी करती हैं, फिर ये काम? वो जैसे इसके अजीबोगरीब रवैये की वजह समझ नहीं पा रहा था। फरहाद साहब, बुरा तो मुझे लगा है, लेकिन चूंकि आपने पूछा है तो बता रही हूँ। मुझे चंद बच्चों के लिए एक वक्त का खाना बनाने में कोई मुशक्कत महसूस नहीं होती। अगर मेरे बेटे मेरे पास होते तो मैं उनके लिए भी यही करती। सो अब भी वही कर रही हूँ। कॉलोनी के गेट से गाड़ी गुजारते हुए उसने लब भींचे उसी नपे तुले अंदाज में कहा था, आप ये सब सिर्फ चैरिटी के लिए करती हैं? वो कार पोर्च में रोक कर लॉक खोल रही थी जब वो पूछ बैठा।
लॉक पर रेंगता उसका हाथ थमा। उसने गर्दन मोड़कर फरहाद को देखा। चैरिटी इंसान क्यों करता है ये जानते हैं आप? दिल के सुकून के लिए, वो पूछ रहा था या शायद बता रहा था। फिर मैं चैरिटी के लिए नहीं करती क्योंकि मुझे उससे सुकून नहीं मिलता, या शायद मैं इससे सुकून नहीं चाहती। फिर अल्लाह की रजा के लिए, वो भी है, मगर मेरी नीयत शायद इतनी खालिस और बेगर्ज नहीं है। वो लॉक खोलकर बाहर निकल आई। क्या आप किसी गर्ज के लिए ये सब करती हैं? वो अपनी तरफ से बाहर निकला और वहीं अध खुले दरवाजे में खड़े खड़े पूछने लगा। उन दोनों के दरमियान गाड़ी की छत हायल थी। हाँ, मेरी गर्ज ही समझ लें। कैसी गर्ज? फरहाद साहब, मेरा ख्याल है बहुत हो चुका। मैं इससे ज्यादा किसी को अपने पर्सनल में इंटरफेयर नहीं करने देती हूँ। उसने दरवाजे को लॉक किया, खटखट ऊपर बरामदे की सीढ़ियाँ चढ़ गई। उसे पीछे से पुकारने की बुरी आदत थी, मगर आज उसने उसे नहीं पुकारा। उसका दिमाग बहुत सी सोचों के ताने बाने उलझाने में मगन था। क्या जरूरत है किसी अजनबी को अपने घर के अंदर घुसाने की? जब से अब्बा मियाँ ने बताया था कि उन्होंने फरहाद को डिनर पे इनवाइट किया है, वो मुसलसल चीजें इधर उधर पटकती बड़बड़ाए जा रही थी। अब्बा मियाँ अलबत्ता उसकी किसी बात का नोटिस नहीं ले रहे थे। क्या तुक बनती है किसी अरे गहरे को यूं घर बुलाकर खाना खिलाने की? मैं तो चाहता था कि वो रोज दोनों वक्त खाना हमारे साथ खाए, मगर बहुत खुददार बच्चा है। बहुत शाइस्तगी से माजरत कर गया। ये दावत भी बमुश्किल कबूल की है उसने। तो ना करता, हम तो ठीक है आपस में, काफी है एक दूसरे को। वो बर्तन लगाते हुए मुसलसल चिड़चिड़ी हो रही थी। अभी हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। हमेशा किसने देखा है अब्बा मियाँ? और शायद देखने के लिए जिंदा भी ना रहे, इसलिए ये बेचारा बुढ़ा अपनी तमाम ख्वाहिशात अपनी जिंदगी में पूरी करना चाहता है। मगर वो लाला रुख ही क्या जो अब्बा मियाँ की जज्बाती ब्लैकमेलिंग को खातिर में लाए सहूलत से कह गई। अच्छे भले हैं आप और मेरी तरह सख्त जान, सो कुछ नहीं होगा हमें इतने आराम से। आखिर तुम क्यों नहीं चाहती हो कि मैं किसी मेहमान को एंटरटेन करूं, अपना बेटा समझकर किसी से अपनायत से मिलूं? उसने झटके से गर्दन उठाई। हाथ में पकड़े चम्मच फिसलकर कांच की प्लेटों के ढेर पे जा गिरे। जरा से छनाछन की आवाज गूंजी, जैसे कांच टकराने की आवाज आती है, जैसी दिल टूटने की आवाज होती है। अब्बा मियाँ? वो शदीद सदमे से चूर उनको देख कर रह गई। असद की जगह कोई नहीं ले सकता। आपका सिर्फ एक ही बेटा है, असद, और कोई नहीं। कोई इंसान किसी की जगह नहीं ले सकता, बस जज्बे होते हैं जो जगह लेते हैं। तुम मेरे जज्बों पे पहरे तो नहीं लगा सकती। वो कितनी ही देर डाइनिंग टेबल के उस पार खड़ी उनको देखे गई। बेयकीनी, हैरत और शौक उसकी आंखों में रकम था। आप असद को भूल गए हैं? कोई बाप अपने बेटे को नहीं भूल सकता। मैं बस फरहाद में असद को तलाश करने लगा हूँ। वो आजुर्दा से लग रहे थे। बहुत अच्छे। उसने गुस्से से पानी का जग मेज पर रखा। आप असद को इसी में तलाश करते रहें, मगर कल को मुझे ना कहिएगा कि मैं भी असद को इसमें ढूंढूं। वो कहकर रुकी नहीं, पैर पटकती किचन की तरफ बढ़ गई। फिर खाने पे वो खामोशी से अपना खाना खत्म करती रही। वो दोनों बातें करते रहे, मगर लाला रुख एक लफ्ज न बोली। उसकी गर्दन इतनी झुकी थी कि ठोड़ी सीने को छू रही थी। फरहाद ने भी उसे छेड़ना मुनासिब नहीं समझा। वो अब्बा मियाँ से मुख्तलिफ मौज़ूआत पे तबादला ख्याल करता रहा, शहर के हालात से लेकर अपने बचपन के वाक़यात तक। वो बहुत बोलता था और बहुत अच्छा बोलता था। अब्बा मियाँ खूब महजूज हो रहे थे, मगर वो खामोश सर झुकाए बैठी रही। फिर स्वीट डिश के बर्तन उठाकर जब किचन में गई तो पिछले दरवाजे से होती अपने कमरे में चली आई। न किसी ने उसे बुलाया, न वो खुद गई। घंटे भर बाद वो बाहर लाउंज में आई तो टीवी चल रहा था और अब्बा मियाँ सोफे की पुश्त से टेक लगाए मुस्कुराते हुए टीवी स्क्रीन को देख रहे थे। सामने मेज पर रखे 2 चाय के खाली मग गवाही दे रहे थे कि चाय इनमें से ही किसी ने बनाई है, और यकीनन फरहाद ने बनाई थी, क्योंकि ये सब्ज वाले मग उसी ने कैबिनेट से निकाले होंगे। वरना अब्बा मियाँ चाय बनाते तो सामने स्टैंड पे रखे आम इस्तेमाल के मग निकाल लेते। बाहर के बंदे को इल्म नहीं होता कि कौन सा बर्तन इस घर में कैसे इस्तेमाल होता है। इसने इधर उधर निगाह दौड़ाई। अब्बा मियाँ अकेले ही बैठे थे। फरहाद जा चुका था, अलबत्ता उसकी परफ्यूम की भीनी भीनी खुशबू सारे घर में फैली हुई थी। वो सर झटककर चाय के बर्तन समेटने लगी। उसके बाद अब्बा मियाँ उसे अक्सर घर पर बुलाने लगे। वो लाख चिढ़ती, लाख खफा होती, वो असर ही नहीं लेते थे। कभी चाय पे तो कभी खाने पे वो उनके साथ शामिल होता था। उसके बाद शतरंज का दौर चलता और वो दोनों घंटों बैठे बिसात पे चालें चलते रहते।
رضا انکل کی طبیعت ذرا خراب تھی تو وہ ان دنوں کم ہی آ رہے تھے، اگر آتے بھی تو صبح کے وقت، تب تو فرحاد آفس ہوتا تھا۔ یوں رضا انکل کے نہ آنے سے ابا میاں خاصے بور ہوتے، لیکن شام میں وہ آ جاتا تو انہیں مکمل وقت دیتا۔ اس کی رکھائی کو محسوس کیے بغیر آتے جاتے کوئی چھوٹی سی بات کہہ دیا کرتا تھا۔ وہ شروع میں تو بس اس کے سلام کا جواب دیتی تھی، مگر آہستہ آہستہ وہ اس کی باتوں کو ہلکا پھلکا جواب دینے لگی۔ اسے پتہ بھی نہ چلا اور کب ان دونوں کو فرحاد کی عادت پڑ گئی۔ روز شام کو ایک حشاش بشاش مسکراتے چہرے کے ساتھ آنے والے فرحاد کے اب وہ عادی ہو گئے تھے۔ لاؤنج کے کسی کونے میں اخبار چہرے کے سامنے پھیلائے بیٹھی وہ لاشعوری طور پر اس کے کہکہوں اور باتوں کی طرف توجہ دینے لگی تھی۔ اس شام جب گھر میں ایک ویران سی اداسی چھائی تھی، اسے فرحاد کا نہ آنا بہت کھلا تھا۔ وہ روز شام کو آ جاتا تھا، آج پتہ نہیں کدھر رہ گیا۔ وہ یوں ہی لاؤنج میں کچھ دیر ادھر ادھر چکر کاٹتی رہی، پھر باہر آ گئی۔ اتنی بامروت تو تھی نہیں کہ جا کر اس کا حال پوچھتی، سو گیٹ عبور کر کے باہر کالونی کی سڑک کے کنارے واک کرنے لگی۔ جب وہ اپنے اندر کی وحشتوں سے تنگ آ جاتی تھی تو یوں ہی واک پر نکل جایا کرتی تھی۔ آج تو اسے یتیم خانے کے بچوں کا کھانا بھی نہیں بنایا تھا، پتہ نہیں کیوں ایک عجیب سی بیزاری ہر سو چھائی تھی۔ جب وہ دو ایک دوسرے کو کافی تھے تو تیسروں کو اپنی زندگیوں میں شامل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اسے ابا میاں پہ غصہ آنے لگا تھا۔ ہیپی برتھ ڈے، کسی نے ایک دم اس کے عقب میں آ کر زور سے کہا تو وہ چونک کر پلٹی۔ وہ اپنی اصلی حشاش بشاش تر و تازہ مسکراہٹ کے ساتھ سامنے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ہرے رنگ کے سوسن کے پھولوں کا گلدستہ بھی تھا، جسے اس نے لالا رخ کی طرف بڑھایا۔ ہیپی برتھ ڈے، آپ کو کس نے بتایا کہ آج میری سالگرہ ہے؟ وہ متعجب سے ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا نہیں ہے؟ ہے، مگر آپ کو کس نے بتایا؟ وہ ذرا سنبھل کر بولی۔ ابا میاں نے بتایا تھا، میں نے سوچا کوئی تحفہ لوں گا تو آپ قبول نہیں کریں گی، اسی لیے پھول لے آیا۔ پھولوں سے تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ اس نے گلدستہ بڑھا رکھا تھا۔ لالا رخ نے تذبذب سے اسے دیکھا اور پھر پھولوں کو۔ قدرے ہچکچا کر اس نے گلدستہ تھام لیا۔ بہت شکریہ، مگر اس کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ اپنی اصلی سنجیدگی سے بولی، مگر اس سنجیدگی میں رکھائی نہیں تھی۔ ضرورت کیوں نہیں تھی؟ پھولوں کی ضرورت ہر انسان کو ہوتی ہے، اور تازگی کی ضرورت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ انسان میں فرق ہوتا ہے۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولی، پھر ایک دم کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ اوہ، 6 بج گئے، میں ذرا آتی ہوں۔ وہ یوں ہی گلدستہ اٹھائے آگے بڑھنے لگی، پھر رک کر پھولوں کو دیکھا اور پھر اسے۔ آپ یہ برآمدے میں رکھ دیں گے؟ میں ابھی آتی ہوں۔ آخر آپ ہر شام 6 بجے کدھر جاتی ہیں؟ وہ چمبے سے گویا ہوا۔ پھول اس نے واپس تھام لیے تھے۔ یہاں برابر میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہوتے ہیں، ان سے کچھ کام تھا۔ پوچھ سکتا ہوں کیسا کام؟ کچھ پوچھنا تھا ان سے۔ ایسا کیا ہے جو آپ کو روز پوچھنا پڑتا ہے لالا رخ؟ وہ حیران بھی ہوا اور الجھا بھی۔ ہے کچھ، میں ابھی آئی۔ وہ پلٹ کر تیز تیز قدموں سے چلتی سڑک پر آگے بڑھ گئی۔ فرحاد ہاتھ میں پھول پکڑے سوچتی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ وہ واپس آئی تو پھول برآمدے کی میز پر رکھے تھے اور وہ آس پاس کہیں نہیں تھا۔ اس نے گلدستہ اٹھایا اور اندر اپنے کمرے میں لے آئی۔ کھڑکی کے ساتھ اس نے وہ پیک شدہ گلدستہ سیدھا کھڑا کر دیا اور پھر ان پر پانی کا چھڑکاؤ کیا۔ وہ پہلے سے زیادہ تازہ لگنے لگے اور سارے کمرے میں خوشبو بکھیر دی۔ وہ پھولوں کے ساتھ کرسی ڈالے بیٹھی یوں ہی ان کو تکتی رہی، یہاں تک کہ شام بیت گئی اور یتیم خانے کے بچے اسے بھول گئے۔ ہر دن اپنے ساتھ نئی ہوا لاتا اور سوسن کے رنگ دار پھول باسی ہوتے گئے۔ ہرے پتے مرجھا کر پیلے بھورے پڑ گئے اور پھولوں کی ٹہنیاں سخت ہو کر اکڑ گئیں، مگر وہ اس کی کھڑکی میں یوں ہی پڑے رہے۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا اور اسے ان کی باسی خوشبو اچھی لگنے لگی۔ اس شام ابا میاں نے اسے بتایا کہ فرحاد کو رات سے بخار ہے۔ اسے ایک دم ڈھیر سارے دکھ نے آن گھیرا۔ ابا میاں اس کے پاس چلے گئے تو وہ کچن میں لگ گئی۔ نورا کو ساتھ لگائے اس نے سوپ اور کھچڑی تیار کی، ساتھ چند چیزیں اور رکھیں، اور پھر جب نورا ٹرے لیے انیکسی کی طرف جا رہی تھی تو وہ اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہ ابا میاں کے ساتھ انیکسی کے لیونگ روم میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ چہرے سے ہی نکاہت عیاں تھی، آنکھیں ذرا سرخ تھیں۔ وہ بہت دھیمے لہجے میں ان کی بات کا جواب دے رہا تھا جب وہ نورا کے پیچھے چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی۔ وہ ایک دم بہت حیرت اور تعجب سے اسے دیکھنے لگا۔ اس حیرت کے درمیان ہی کہیں اس کی آنکھوں میں ایک روشنی سی جلی تھی جسے وہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکی۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ یہ ادھر رکھ دوں؟ بیک وقت دونوں کو نرمی سے مخاطب کرتی وہ ابا میاں کے ساتھ ٹویسٹر پر جا بیٹھی۔ وہ ابھی تک کسی خوشگوار حیرت کے زیر اثر تھا۔ آپ؟ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ خود آئیں۔ تھینک یو لالا رخ۔
وہ حد درجہ متاثر ہوا تھا۔ ابا میاں نے بتایا تھا کہ آپ بیمار ہیں۔ اس نے ابا میاں کی طرف دیکھ کر کہا جو ذرا افسردہ سے لگ رہے تھے۔ نورا ٹرے میز پر رکھ کر جا چکی تھی۔ ابا میاں تو یوں ہی پریشان ہو جاتے ہیں، بس چھوٹا موٹا سا بخار ہے، ٹھیک ہو جائے گا، مگر اس سب کی ضرورت نہیں تھی، مجھے شرمندگی ہو رہی ہے۔ پرہیزی کھانے کی ضرورت ہر بیمار کو ہوتی ہے۔ وہ ذرا سا چونکا تو کیا وہ اس کی باتیں یاد رکھنے لگی تھی؟ تھینک یو لالا رخ۔ وہ واقعتاً اس کا احسان مند تھا۔ وہ کافی دیر وہاں بیٹھی رہی اور اسے اچھا لگا تھا وہاں بیٹھنا۔ کوئی اپنائیت سی در آئی تھی انیکسی میں، سب کچھ شناسا سا لگنے لگا تھا۔ 6 بج گئے تو اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی اور پھر بھی بیٹھی رہی۔ پتہ نہیں کیوں مگر آج اس کا دل نہیں چاہا تھا کہ وہ وہاں سے اٹھے اور بریگیڈیئر افسر کے والدین کے گھر جائے۔ کوئی بات نہیں، کل چلی جائے گی۔ اور پھر اگلے چند دن وہ یوں ہی نورا کے ساتھ کھانے کی ٹرے لیے اس کا حال پوچھنے آتی رہی۔ ابا میاں وہاں بیٹھے ہوتے تو وہ بھی بیٹھ جاتی، ورنہ کھڑے کھڑے چند باتیں کر کے چلی آتی۔ وہ مکمل طور پر صحتیاب ہوا تو آفس کے چند کاموں میں ایسا گرا کہ کچھ روز شطرنج کے لیے نہیں آ سکا۔ ان دنوں گھر یوں ویران لگتا گویا کوئی آسیب تھا جو در و دیوار سے لپٹا ہوا تھا۔ وہ دونوں خاموش سے رہنے لگے، وہ ان کی ضرورت بن چکا تھا۔ اس اعتراف سے وہ دونوں ہی نگاہیں چرانے لگے تھے۔ وہ کھانا اب روز نہیں بناتی تھی، اکثر ناغا کر جاتی۔ بریگیڈیئر اطہر کے والدین کے گھر بھی ہر روز نہیں جاتی، بلکہ اس دفعہ تو پورا ہفتہ گزر گیا اور وہ نہیں گئی، دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس شام وہ آیا تو گھر کے در و دیوار جاگ اٹھے۔ چائے پیتے ہوئے، شطرنج کی بساط سجاتے ہوئے وہ مسلسل بول رہا تھا، ہنس رہا تھا۔ اور پھر یکدم اس کے لطیفہ سنانے پر وہ دھیرے سے ہنس پڑی تو فرحاد اور ابا میاں نے رک کر اسے دیکھا تھا۔ تم نے میری بیٹی کو ہنسنا سکھا دیا فرحاد؟ ابا میاں نم آنکھوں سے ٹھہر کر بولے تو لالا رخ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ ایک دم وہاں سے اٹھ آئی۔ باہر لان میں تاریکی پھیلی تھی، وہ وہیں گھاس پر بچھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ تو نہیں ہنستی تھی، پھر آج کیسے ہنس پڑی؟ کیا وہ لطیفہ اتنا دلچسپ تھا یا وہ فرحاد کی یہاں آنے پر خوش تھی؟ وہ سر ہاتھوں میں لیے بیٹھی خود سے لڑتی رہی۔ یوں الجھنے سے کچھ نہیں ہوگا لالا رخ، وہ ایک دم کہیں آس پاس سے بولا تو اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ وہ برابر رکھی کرسی کی پشت تھامے کھڑا تھا۔ میں تو نہیں الجھ رہی۔ وہ شانے اچکا کر پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ آپ ہنستی رہا کریں، اچھی لگتی ہیں۔ مجھے ہنسنا نہیں آتا فرحاد صاحب، جس کرب سے میں گزری ہوں وہ ہنسنا بھلا چکا ہے مجھے۔ میں آپ کا دکھ سمجھ سکتا ہوں لالا۔ وہ کرسی اس کے قریب کھینچ کر اس پر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ کی ٹریجڈی بہت بڑی ہے، مگر زندگی جمود کا نام نہیں ہے، زندگی آگے بڑھنے کا نام ہے۔ خود پہ چھایا ہوا جمود توڑیں، تازہ ہوا کا کوئی روزن کھولیں۔ ہر انسان کو تازگی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ تازگی کیوں نہیں چاہتی؟ رات کے اس پہر لان کی گھاس نم تھی، وہ اس پر ننگے پاؤں بیٹھی تھی۔ آدھے چاند اور برآمدے کی ٹیوب لائٹ کی روشنی میں فرحاد کا چہرہ مدھم سا دکھائی دیا۔ آپ کو لگتا ہے میں جان بوجھ کر اپنے ساتھ زیادتی کر رہی ہوں؟ کیا نہیں کر رہی؟ آپ اس کرب سے گزرے ہوتے تو سمجھ سکتے۔ لالا رخ نے قدرے دکھ سے نفی میں سر ہلایا۔ میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں آپ؟ گزرے ہوں گے آپ بھی بہت غموں سے، مگر میرا غم آپ کے غموں سے مختلف ہے۔ یہ ہر پل کاٹنے والا ایک زہریلا ناگ ہے جو میرے آس پاس منڈلا رہا ہے۔ کھونے کا کرب بہت اذیت ناک ہوتا ہے، یہ دکھ کو قرار نہیں پانے دیتا، میرے دکھ کو بھی قرار نہیں ملتا۔ کیا 8 سال بھولنے کے لیے، سیٹل ڈاؤن ہونے کے لیے کافی نہیں ہوتے؟ وہ سنجیدگی سے سمجھانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ بھولا تب جاتا ہے جب دکھ کو ٹھکانہ مل جائے، میرے دکھ کو ٹھکانہ نہیں ملتا، میرے آنسوں کو جذب ہونے کے لیے مٹی نہیں ملتی۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں موندے کہہ رہی تھی۔ ایک موتی اس کی آنکھ سے ٹوٹ کر رخسار پر پھیل گیا۔ مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا لالا رخ۔ مرنے والے؟ اس نے بعد آنکھوں سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا کوئی نہیں مرا، میرے بچے اور میرا شوہر سب زندہ ہیں۔ زندہ ہیں؟ اسے تعجب سے دہرایا۔ مگر آپ نے تو کہا تھا کہ وہ وہاں چلے گئے جہاں سے کوئی واپس نہیں آتا۔ صحیح کہا تھا میں نے، وہ زندہ ہیں مگر ادھر ہیں جہاں سے واپسی نہیں ہوتی۔ چند لمحے وہ خاموشی سے سانس لیتی رہی، پھر بولی تو آواز آنسوؤں سے گیلی تھی۔ وہ لاپتہ ہیں۔ لاپتہ؟ 8 برس پہلے وہ جمعے کا دن تھا۔ اسد اور میرے دونوں بیٹے تیار ہو کر جمعہ پڑھنے گئے تھے۔ سفید کلف لگے کرتوں میں وہ پورے اہتمام کے ساتھ جمعے کے لیے جاتے تھے۔ اس روز بھی بہت خوش باش ہنستے مسکراتے گئے تھے۔ میں نے اس دوپہر سندھی بریانی بنائی تھی،
رائتا سلاد سب تیار کر کے میز پر لگا رکھا تھا اور ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھی میں گھڑی کو دیکھتی ان کا انتظار کر رہی تھی، مگر وہ واپس نہیں آئے۔ کئی گھنٹے بیت گئے۔ ابا میاں کی طبیعت خراب تھی تو وہ گھر پر تھے۔ جب عصر ڈھلنے کو آئی تو میں مسجد تک گئی، وہاں اسد کی گاڑی ویسے ہی کھڑی تھی۔ امام صاحب اور دوسرے چند لوگوں نے بتایا کہ جمعے کے بعد کچھ افراد آئے تھے، چند لوگوں کو پکڑ کر گاڑیوں میں ٹھونسا اور چلے گئے۔ میں اور ابا میاں پاگلوں کی طرح ایک تھانے سے دوسرے تھانے بھاگتے رہے، مگر ہر کوئی لاعلم تھا۔ میرے معصوم بیٹوں کو کس نے پکڑا، وہ ظالم کون تھے، میں نہیں جانتی، کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں نے پورے شہر کا، ہر تھانے کا، چھاونیوں کا ایک ایک چپا چھان مارا۔ میں ہر دروازے پر گئی جہاں سے مجھے امید تھی، مگر ہر جگہ میری امید توڑ کر مجھے لوٹا دیا گیا۔ میں نے پھر کبھی اپنے بیٹوں اور اپنے شوہر کو نہیں دیکھا۔ کچھ وقت گزرا تو خبریں آنے لگیں کہ میرے جیسے اور بھی بہت سے گھروں سے کچھ لوگ لاپتہ ہیں۔ پھر کچھ واقعات ابھرتے گئے۔ ہمیں پتہ چلا کہ شاید اسد اور میرے بچوں کو بھی کچھ اجنبیوں کے ہاتھ بیچ دیا گیا ہے۔ میں ہر اس خاندان سے ملی جن کا کوئی یوں ہی پکڑ کر لاپتہ کر دیا گیا تھا، اور مجھے آہستہ آہستہ علم ہوتا گیا کہ چند سکوں کے بدلے میں میری محبتوں کو بیچ دیا گیا ہے۔ جس نے بیچا اسے بیچنے کا حق نہیں تھا، جس نے خریدا اسے خریدنے کا حق نہیں تھا۔ یہ سوداگر کون تھے میں نہیں جانتی، مگر مجھے امید ہے کہ وہ روز حشر میں ایک ایک کا چہرہ پہچان لوں گی، ایک ایک کا گریبان پکڑ کر دل کے پکڑوں گی۔ اس روز انہیں کوئی نہیں بچا سکے گا، مگر اس دنیا میں کچھ نہیں کر سکتی، نہ ان کو ڈھونڈ سکتی ہوں نہ اپنے گھر والوں کو۔ پورا دن اور پوری رات مجھے یہ احساس تڑپاتا ہے کہ میرے بچے اس روز بھوکے مسجد گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے ان 8 سالوں میں پتہ نہیں انہوں نے کبھی پیٹ بھر کر کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں، یا پھر کہیں وہ اس دن سے بھوکے تو نہیں ہیں۔ وہ زندہ ہے اس کا مجھے یقین ہے، مگر وہ کیسے ہیں، کس حال میں ہیں، میں کچھ نہیں جانتی۔ میں ہر شام ان کے پسندیدہ کھانوں کے دیگچے بناتی رہوں اور یتیم خانے میں دے آتی ہوں۔ میں کسی کے بچوں کو کھلاؤں گی تو اللہ میرے بچوں کو کھلائے گا۔ رزق کا وعدہ تو اس نے کر رکھا ہے تو وہ اسے پورا کرے گا، مجھے اس پر بھی بھروسہ ہے۔ میری امید بھی زندہ ہے، مگر میرے غم کو قرار نہیں ملتا، دکھ کو ٹھکانہ نہیں ملتا۔ کوئی خبر آ جاتی یا وہ تینوں اگر مر چکے ہوتے تو میں چند روز، چند ہفتے، چند مہینے یا چند سال روتی، ماتم کرتی، دیواروں سے سر ٹکراتی اور پھر رو رو کر خود ہی چپ ہو جاتی۔ میرے غم کو ٹھکانہ مل جاتا، مگر اب یہ بے چینی، یہ لا علمی، یہ اضطراب میرا غم بڑھاتا جا رہا ہے۔ غیر یقینی صورتحال یقینی غم سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ میں ہر روز ماری ماری پورے شہر میں پھرتی ہوں، شاید وہ نظر آ جائیں، شاید کہ کوئی اپنا مل جائے۔ میں ہر روز شام کی چائے کے وقت بریگیڈیئر صاحب جو میرے ہمسائے ہیں ان کے پاس جاتی ہوں۔ میں روز ان سے ایک ہی سوال کرتی ہوں کہ میرے بچوں اور میرے شوہر کا کچھ پتہ چلا؟ وہ روز ایک ہی جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ جلد ہی پتہ چل جائے گا۔ میں روز امید لے کر جاتی ہوں اور میں روز ٹوٹی امید کے ساتھ لوٹتی ہوں۔ مجھے اس امید کے کھیت کو روز پانی دینا پڑتا ہے، مگر پھر بھی کبھی کبھی یہ سوکھنے، مرجھانے لگتا ہے۔ میری زندگی کا اب ایک ہی مقصد رہ گیا ہے فرحات صاحب، کہ میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں تاکہ میرے بچے بھوکے نہ رہیں۔ میں بے گھر لوگوں کو پناہ دوں تاکہ دور کہیں دنیا کے کسی دوسرے خطے میں میری لاپتہ محبتوں کو پناہ مل جائے۔ میں گھونسلوں سے گرے پرندوں کو اٹھا کر واپس گھونسلوں میں ڈال دوں، شاید کہ میرے بچے کبھی لوٹ آئیں۔ اس نے بھیگی آنکھیں کھولی تو چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، ننھے ننھے قطرے رخسار پر سے پھسل کر ٹھوڑی سے نیچے لڑک رہے تھے۔ فرحات بالکل خاموش، دم بخود سا بیٹھا تھا۔ وہ ذرا سا مسکرائی۔ یہ تھی میری کہانی، جس کو جاننے کے لیے آپ ہم دونوں کے قریب آئے تھے۔ ابا میاں تو کبھی یہ ساری کتھا آپ کو نہ سناتے، نہ ہی ہمارا کوئی جاننے والا آپ کو اتنی تفصیل بتاتا۔ میں جانتی ہوں آپ کو میرا رویہ بے چین رکھتا تھا، تجسس دلاتا تھا، سو میں نے چاہا کہ میں یہ تجسس ختم کر دوں تاکہ آپ کی وہ وجہ ختم ہو جائے جس کے لیے آپ ہمارا اتنا خیال کرتے ہیں۔ غرض جس رشتے میں شامل ہو اسے بہت جلدی توڑ دیتی ہے، اور ایسے ٹوٹنے والے رشتے بہت تکلیف دیتے ہیں، سو میں نے اس غرض کے رشتے کو ختم کر دیا۔ اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہہ دیں، ورنہ میں جاؤں؟ وہ ہتھیلی کی پشت سے رخسار رگڑتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں، میں تو وہ سخت شرمندہ لگنے لگا تھا۔ میں نے اور ابا میاں نے ایک فیصلہ کیا ہے، کاشان کہ کسی جاننے والے کی انیکسی خالی ہو رہی ہے، آپ چاہیں تو ادھر شفٹ ہو سکتے ہیں۔ کانٹریکٹ کے مطابق ہم آپ کو 1 ماہ کا نوٹس دے رہے ہیں، اس کے بعد ہمیں انیکسی واپس چاہیے ہوگی۔ یہ ہم دونوں کا متفقہ فیصلہ ہے اور ہمیں امید ہے کہ آپ اس کو مان لیں گے اور وہ پہلے سے دکھی انسان کو مزید تکلیف نہیں دیں گے۔ کتنے ہی پل وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، پھر دھیرے سے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ مگر آپ نے ایسا فیصلہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہم دو ایک دوسرے کو کافی ہیں، ہمیں کسی تیسرے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارا کوئی تیسرا ہے تو صرف اللہ ہے۔ انسان ہمارے قریب اس لیے نہیں آتے کہ انہیں ہم سے محبت ہوتی ہے، وہ صرف اور صرف تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں کی گتھیاں جاننے کے لیے آتے ہیں، انہیں سلجھانے کے لیے نہیں۔
और फिर इसके बाद लापता हो जाते हैं। हमारे अपने पहले ही लापता हैं, अब मजीद रिश्ते बनाकर उन्हें खोने का हौसला हमें नहीं है। वो वापस मुड़ गई और छोटे छोटे कदम उठाती बरामदे के जीने की तरफ बढ़ गई। वो रात की तारीकी में उसे दूर जाते देखता रहा। उसे पीछे से पुकारने की बुरी आदत थी, मगर आज वो चाहने के बावजूद उसे पुकार नहीं सका।